حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، 5 کاموں کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب تھوڑی تاخیر ہونے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یحییٰ، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 5 کام کرنے کا اور بنی اسرائیل کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، آپ خود وہ کہیں گے، بنی اسرائیل کو ان کی دعوت دیں گے، یا میں آپ سے پہلے ہی بنی اسرائیل کو ان کاموں کا حکم دے دوں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ ایسا نہ کریں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچانے میں مجھ سے سبقت لے گئے، جو کام اللہ نے مجھے کہا ہے اگر آپ نے مجھ سے پہلے وہ کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں اور کہیں مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا، بیت المقدس کے اندر لوگ جمع ہوئے، یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 کاموں کا حکم دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ وہ 5 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، اس شخص کی مثال جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس غلام کی طرح ہے، جو غلام کسی اور کا ہو اور کام کسی اور کے لیے کرتا ہو۔ تو جو بندہ اللہ کا ہے، پیدا اسے اللہ نے کیا، رزق اسے اللہ دے رہا ہے، زندگی اس کو اللہ نے دی ہے، سب نعمتیں اللہ کی کھا رہا ہے، مگر وہ عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، تو وہ جس طرح اپنے مالک کے لیے بیکار ہے، مالک کو اس کا کچھ فائدہ نہیں، مالک کو اس کی کچھ ضرورت نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، نماز کے اندر پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک وہ بندہ اپنی توجہ کو کہیں اور نہ بھٹکا دے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے روزے رکھنے کا۔ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں میں ایک شخص ہو جس کے پاس ایک تھیلی ہو، اس تھیلی میں خوشبو ہو تو سارے لوگ اس کو پسند کریں گے، اس خوشبو سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو اس طرح پسند ہے جس طرح تم لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جتنی تم لوگ خوشبو مشک کی پسند کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے صدقے کا۔ صدقہ دینے والے کی مثال ایسے ہے جسے اس کے دشمن گرفتار کر لیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہوں، اور وہ ان سے کہے کہ تم مجھ سے میرا مال تھوڑا ہے یا زیادہ لے لو اور میری جان بخش دو۔ تو جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہو اور وہ صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکر اللہ کا حکم دیا، اللہ کی یاد کو لازم اختیار کرو۔ اللہ کی یاد کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو، اس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑا چلا آ رہا ہو اور یہ بھاگ کر ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ تو ذکر اللہ کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا بھی اپنے آپ کو شیطان سے اسی طرح بچا لیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور طریقے سے شیطان سے بچا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے شیطان سے بچنے کا۔